نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ اور ان 3 عشروں میں آخری عشرے کو باقی 2 عشروں کی بنسبت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں وہ عظیم رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دوسری وجہ اس آخری عشرے کی فضیلت کی یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک اہم عبادت ادا کی جاتی ہے جس کو ہم اعتکاف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اعتکاف یہ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وفات تک آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا۔ اور آپ علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال آپ علیہ السلام اعتکاف نہیں فرما سکے، آپ علیہ السلام کو کوئی سفر درپیش تھا، اس وجہ سے اعتکاف رہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے سال رمضان کے 20 دن تک اعتکاف فرمایا تھا۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ خواتین کے لیے ان کے اعتکاف کی جگہ گھر میں وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز کے لیے مختص کر رکھی ہے۔ اگر کوئی جگہ خواتین نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مختص نہیں کی تو ایک جگہ باپردہ مقرر کر لینی چاہیے، اور اسی جگہ میں خواتین کے لیے اعتکاف بیٹھنا یہ افضل عمل ہے۔ اور مرد کے لیے اعتکاف وہ صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، وہ مسجد جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔ اگر یہ شرط ہے مسجد میں مرد کے لیے اعتکاف بیٹھنا، اور اس پر ہی سرے سے پابندی لگا دی جائے کہ مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، بیماری پھیل جائے گی، لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، پہلے بھی مسلمان کتنی دین کی اہم کاموں سے محروم کیے جا رہے ہیں،
اور اب اعتکاف جیسی عظیم عبادت جو سال کے بعد ایک مرتبہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے سازشیں اختیار کر کے اس عبادت کی اہمیت بھی ہمارے دلوں سے نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اور جب ایک عبادت کی اہمیت دل سے نکال دی جاتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسلمان کے دل میں اس چیز کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مساجد دین کے قلعے ہیں، بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یہاں بندے کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، بندہ ہر قسم کی تکالیف سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اگر کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی تکلیف عام آ جاتی تو سارے صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، یہ ہماری حفاظت کی جگہ ہے۔ اور اب اس کے الٹ ہو رہا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ مسجد سے بھاگ جاؤ، اکٹھے کھڑے ہوگے تو بیماری پھیلے گی۔ انصاف سے بتائیں، دنیا کے سارے کام اجتماعی طور پہ ہو رہے، لوگ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک مسجد کے اندر مل کر کھڑے ہونے سے ہمیں بیماری آئے گی؟ اللہ ہمیں اس دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جتنی عبادات ہیں اللہ ہمیں ان تمام عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیروں کی سازشیں ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس عبادت کو ترک نہیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی ہر مسلمان کے دل میں شب قدر حاصل کرنے کی تمنا ہے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح ہمارے دلوں میں اس کی تمنا موجود رہے۔ اور شب قدر حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ اعتکاف ہے۔ جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا وہ یقینی طور پر شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے، پھر آپ علیہ السلام نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تیسرے عشرے میں آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے آئے اور آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کے لیے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کے لیے، پھر مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف وہ بھی لیلۃ القدر کے لیے کیا، اور اسی میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو یہ لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین ذریعہ وہ اعتکاف ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اللہ کریم اس کو شب قدر کی فضیلت یقیناً عطا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں رات ہے۔ اب میں لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا تو راستے میں دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین میرے ذہن سے اٹھا لی، اور میں پھر بتانا بھول گیا کہ وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپس میں جھگڑے کرنا، بلا وجہ آپس میں اختلافات کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے سے ناچاکیاں پیدا کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے
جھگڑے کی وجہ سے، ایسی فضولیات کی وجہ سے اللہ نے اس رات کی تعیین ہی اللہ کے نبی سے اٹھا لی۔ تو یہ جھگڑے کرنا، گالی گلوچ کرنا، اس طرح کے فضولیات میں پڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ناراض نہ ہو، باہر تو ہمارے جھگڑے ہوتے ہی ہیں، ہمارے دلوں میں اتنا بھی خوف نہیں رہا کہ اب مساجد میں بھی ہم جھگڑتے ہیں۔ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسجد میں بیٹھ کر اتنی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کبھی یہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بیٹھ کر ہم اتنی اونچی آواز سے دنیاوی گفتگو پہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ اگر اللہ کے گھر کا احترام ہمارے دل میں نہیں رہا تو پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ یاد رکھیں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان کا ایک احترام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے خوف سے داخل ہونا چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، کہیں مجھ سے مسجد کی کوئی بے ادبی لازم نہ آئے، مسجد کی بے احترامی لازم نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئے تو ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور واپس جا رہے ہوں گناہ لے کر۔ اس لیے مساجد کا احترام کریں، کوشش کریں کہ مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو نہ ہو، کسی پر رعب جمانے کے لیے ہے یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ہر لحاظ سے مسجد میں آہستہ آواز سے بولنے کی کوشش کریں، مساجد کا احترام کریں۔ جیسے پیچھے میں نے ترتیب سے دروس جلائے کہ ہمارا دین اسلام یہ پورا کا پورا ادب ہی کا نام ہے، جس میں ادب ہے اللہ کریم اسے دین نصیب فرماتے ہیں، جس میں ادب نہیں ہے اللہ اس کو دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے آداب کا خیال رکھا کریں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کریم نے یہ عظیم عبادت آخری عشرے میں رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس اعتکاف جیسی عظیم عبادت کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔